کچھ نہ کوئی گفتگو بھی ہونی چاہیے تھی نا اس پر. ہاں مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ پاکستان کی حکمران رہا تھا اس پر اثر انداز ہوا ہے. یہ مصر کی کتاب ہے, وہاں پر بھی اثر انداز ہوتا رہا. ہاں پہلے برباد ہی مصر کو کیا. ہاں مسلمان ہی ہے نا جتنے بھی اب ان کا امام وہی ہے. مصر گمراہ ہوا تو سارے عرب ممالک میں بھی اور یہاں بھی نا, تو وہاں کے علماء بگڑ گئے, عورتیں بگڑ گئیں, بہت بے حیائی بدکاری مصر میں پھیلائی. مصر کو قابو کیا کہ یہ ذہین لوگ ہیں, سارے عرب ان کے مقتدی ہیں. وہاں بہت خرابی مچائی ہے. یہاں تو زیادہ دور آنا پڑتا تھا, مصر ان کے بہت قریب ہے. ہاں مصر میں بہت خرابی. جتنا پڑھا نا اس میں یہی علم کے نام سے آیا, ان کے عقائد پر, ماحول پر, سب کو اثر کرتا رہا. بس علم کوئی ذریعہ انہوں نے بنایا, اسکول کالج کھول دیے, لوگوں کو چکمہ دیا کہ بس ترقی کے لیے تم ان مدارس میں داخلہ لو. ملازمتیں بھی دیں, کوئی مراد دیں, لوگ پھر دوڑ پڑے کہ دینی مدارس سے کیا رہنا, ادھر آ گئے, برباد کر دیا. ٹیکنالوجی کی دنیا میں مسلمانوں نے پیچھے رہ گئے. وہ جب آگے نکل گئے ان لوگوں کو ان سے یہ حاصل کرنا پڑا. ٹیکنالوجی کا طب کی ٹیکنالوجی ہے یا سائنس ہے, کیمیا ہے یا فزکس ہے, یہ ان سے حصول کے لیے پھر انہوں نے ان کو اپنے جو ہے نا جو نظریات ہیں ان کی طرف بھی اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا. صرف ٹیکنالوجی نہیں, ہم نے صرف ان سے سائنسی علوم کی جو ہے نا وہ رہنمائی حاصل نہیں کی, بلکہ ان کے جو ہے نا عقائد اور ان کی جو ثقافت ہے, جو ان کا طریقہ زندگی ہے, ہم نے اس کی طرف بھی. ٹیکنالوجی بھی وہ نہیں دی جو ہمیں کام دے سکتی تھی. آپ دیکھیں نا اب یہ ایٹم بم بھی ایسے نہیں دیتے, کیوں بنا رہے ہیں مسلمان؟ ٹیکنالوجی وہ بس گئی گزری باتیں جو نا یہ بناتے بھوکے ہیں. وہ باتیں جو وہ کر چکے ہیں بڑے سامنے, وہ ٹیکنالوجی وہ ہمیں دیتے ہیں. بالکل ردی. آپ کو اسلحہ وہ دیتے ہیں جو چلا کے فارغ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اب یہ چلا لیا کریں. تو جیسے ہم کوئی چیز خراب ہو جائے بچے کو دے دیتے ہیں. ہم ان کے جیسے نہیں, وہ لنڈے کے اترا ہوا علم جو ہے نا, لنڈے کا علم, لنڈے کا علم وہ استعمال کرتے ہیں. ان کا جو ہے نا فریش اور تازہ علم وہ ہمارے نصیب میں نہیں نصیب. بالکل انہوں نے اپنی ثقافت میں پہلے ہماری سب سے پگڑی اتروائی, پینٹ پہنوائی, پینٹ سلوار اتروائی, میں پینٹ پہنا دی ہمیں, اور ان طریقوں سے ثقافت سے اپنے آپ کو ہمیں انہیں سمیٹا کیونکہ اپنی طرف. اور نتیجہ کیا ہوا, ہم سیکھنے کچھ گئے تھے اور سیکھا کچھ ہوا. منمہ کر بالکل. یہ بعد میں بھائی اس کا جو ہے نا یہ رات کھلا کے یہ سارا تو ملمہ کاری تھی. یہ تو چاند پر یہ جو چلتے دکھایا اور چاند کاری یہ سب کچھ یعنی کیمرے کا کمال تھا کہ وہ کس طرح دکھا رہا تھا. دستے حاضری ہوتی ہے. آج کی حاضری ہماری حاضری یہاں ہی دستے کہہ رہے ہیں, 2 نمبر پر نام لکھ دینا. اللہ یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے, دھوکہ نہیں ہے, وہ حقیقت بھی ہے. وہ تو نیچے بیٹھ کے ہم ایک بٹن دباتے ہیں تو اوپر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ چیزیں تسلیم کرنی چاہیے کہ وہ بہت آگے نکل گئے ہیں. یہ تمام دھوکہ اتنا نہیں چلتا ہے. ایک آدمی ٹیلی فون کرتا ہے, وہاں یمن کے کسی جا رہا ہے, اس ٹیلی فون سے اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کہاں ہے, وہاں جا کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں اوپر سے. اب یہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ کر کے ہمیں سنا سکتے ہیں, یہ جگہ ہمیں دکھا سکتے ہیں. یہ ہے بالکل. یہ تو حکیم صاحب یہ تو انتہائی اب نچلے لیول پر آ گئے. ابھی آپ کمپیوٹر کھولیں 1 منٹ میں, ابھی یہ کھل جائے, ہم گھروں میں کھول لیتے ہیں, چھت پہ آپ پیسے دیں ہمیں, یہی ہے کے چھت پہ گھومتے ہوئے خود آپ ہی نظر آ جائیں گے کہ میں بالکل آ جائیں گے. یہی ہے اب یہاں تو یہ ہے, اب ٹیکنالوجی یہاں پہنچ گئی. .com جو ہے نا پہلے میرے بیٹے نے نا کمپیوٹر پہ وہ دکھایا کہ اپنا گھر دکھاتے ہیں. ہاں اپنا گھر دکھاتے ہیں. اور جناب انہوں نے وہ فوکس کیا, وہ میرا گھر اس میں دکھا دیا انہوں نے. ساتھ وہ گاڑی کھڑی ہے ساتھ والوں کی, اور درخت ہے اس کا سایہ ہے چھوٹا سا. کوئی بھی اب کر دے, 10 سال پہلے کی بات ہے. کوئی بھی سارے سیاچین کی ایک ایک پہاڑی کی چوٹی کے ایک ایک راستہ, ساری چیزیں لا محفوظ بن. بالکل یہ انہوں نے اب عام ہو گئی, یہ چیز عام ہے.
وہاں کوئی خاص چیز نہیں ہے. دیکھیے ہمارا گھر اپنا پھر یہ اپنی مسجد دیکھی ہے سارا کچھ. وہ عبداللہ رضوان آتے ہیں سب کچھ آ جاتا ہے. دکھا دیں. یہ حسن رسول اللہ سے پہلے کا جو تھے لیڈر انہیں شہید کیا گیا مولانا ان کے میزائل مار کے ان کی کار کو. تو یہودیوں نے وہ بھی ریکارڈ میں رکھا ہوا. وہ ایران میں عام دکھاتے ہیں کہ گاڑی جا رہی ہے میزائل، یعنی انہیں اس چیز کا بھی علم ہے کہ ہم نے وہاں پہ میزائل چلا کے مروایا. اس کی ریکارڈنگ بھی کی ہوئی. حسن رسول اللہ سے پہلے جو لیڈر تھے ان کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ حضرت ابی ہریرہ نے روایت کیا ہے اور مسلم نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں. عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مومن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کسی سختی کو اور مشکل وقت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کسی مشکل اور سخت وقت کو جو ہے اس کو دور کرے گا. ومن یسر علی یسر اللہ تعالیٰ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کرے گا دنیا میں کسی معاملے میں، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کی عیوب جو ہے ان کو ڈھانکے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور اللہ تعالیٰ انسان کی مدد میں کرتا ہے جب تک کہ انسان اپنے کسی دوسرے بھائی کی مدد کرے. یعنی وہ انسان کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل میں مدد کر رہا ہوتا ہے اور اس کی مشکل کو آسان کر رہا ہوتا ہے. آگے سنیے. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما. سہل اللہ بہ طریقا جنہ. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ. جو شخص کسی ایسا راستے پر چلے اور کوئی ایسا سفر کرے، ایسا فاصلہ طے کرے جس میں کہ وہ کسی علم کی تلاش میں ہو. علم کی خاطر اگر کوئی شخص سفر کرتا ہے، یہ گھر سے نکلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے طریقہ جنت کا جو ہے، راستہ جنت کا اس کے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. وَمَا اجْتَمَعَ قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھیں، قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کی فہم کی ایک دوسرے کی مدد کریں. یتدارسون کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم جو ہیں ان کے سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے سمجھنے میں ایک دوسرے کی رہنمائی کریں اور مدد کریں. تو اس کو فرمایا کیا ہوگا اس پر؟ جہاں بھی ایسا اجتماع ہوگا جو قرآن مجید کا
تدارس کر رہے ہوں گے، اس کی فہم و تفہیم کر رہے ہوں گے، اس کو سمجھ رہے ہوں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی سکینت، ان پر اطمینان نازل ہوگا، اور غشیتہم الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ لے گی، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان کو گھیر لیں گے، اور وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے گا ان فرشتوں میں جو اس کے قریب ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا اور اس کے بارے میں گفتگو کرنے کا اور اس کے سمجھنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا کیا مقام ہے۔ اسی سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر آتی ہے، فرشتے جو ہیں وہ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے، اور ان کا قلب مستر جو ہے جو ہزار طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے، ان کی اس کو سمجھنے سے، اس کی فہم اور تفسیر سے جو ہے وہ دل جو اطمینان سے معروم ہوتے ہیں، جو سکینت سے معروم ہوتے ہیں، ان کا اضطراب ختم ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی کتاب کے پڑھنے سے اور سمجھنے سے ان کو اطمینان کی دولت حاصل ہو جاتی ہے، جن کو دنیا بھر کی دولت خرچ کرنے سے بھی انسان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایسی مبارک مجلس ہے، یہ اتنا بڑا مقدس کام ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، وہ بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو ان کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن فہمی کی جو ان کی مجالس ہیں ان کو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے یا ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے یا ان سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے یا ان کے لیے ایک متبارک چیز جو ہے وہ اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ بھی اس کو جو رک جاتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ تو یہ کس لیے ہے یہ سب اس لیے ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک کلید ہے، شاہ کلید، جس طرح کہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ شاہ کلید ہے، دنیا کا ہر کفر، دنیا کا ہر مسئلہ اس میں اس کا حال موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ میں نے ایک لائبریری پوری ہضم کر رکھی تھی، لیکن جب میں نے قرآن مجید پڑھا تو میری سمجھ میں آیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، اصل مسائل کا حل تو یہاں موجود ہے، کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے یہ شاہ کلید کا ہم نے کرتی ہو۔ اس لیے مولانا ابوالحسن علی ندوی نے جب یہ سوالات مختلف علماء کی طرف بھیجا کہ آپ کی پسندیدہ کتاب یا آپ کی رہنما کتاب، تو مولانا مودودی نے کئی کتابوں کا نام نہیں لکھا، صرف ایک لکھا، انہوں نے کہا کہ میری رہنما کتاب جو ہے قرآن مجید ہے۔ اس لیے یہ شاہ کلید ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو پہلے حل نہیں ہو رہا تھا اور نہیں ہو سکتا تھا وہ قرآن مجید سے حل نہ ہوتا۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ برکات اس کی ہیں کہ زندگی کے اندر رہنمائی دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جو ہے اس کے بار بار کو سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے قریب پاس ان کا ذکر کرتا ہے، یہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس سے ہدایت کر رہے ہیں، اس سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ کتنی مبارک مجلس سے جو ہے یہ منعقد کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو دراصل یہ تھا کہ ایک اعتراض تھا نا شروع میں کہ یہ جو ہے یہ تو ہم جو عبادت کرتے ہیں تو کیا ہم عبادت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر کے ان کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ مجالس کیسی ہیں، یہاں تو فرشتے بھی ان کی سنتے ہیں جا کے۔ پھر آخر میں بتایا کہ عمان بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، لیکن کلید پھر آخر میں یہ بتائی کہ ٹھیک ہے قرآن مجید بھی وہیں کام کرے گا جب اس کو عمل میں لایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ اس کو آگے لے جائے، کسی اوپر کے زینے پر وہ چڑھے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، تو پھر اس کا چاہے نسب کچھ بھی ہو، سید ہو یا کوئی ہو، وہ اس کی کوئی بھی نسب جو ہے پیغمبر کی اولاد ہونے کا یا کسی کی بھی اولاد ہونے کا وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کی اولاد جو ہے وہ بھی ڈوب گئی تھی جب انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تھا اور وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ معاملہ جو انشاءاللہ اگلے جس میں جائے گا، اس وقت ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ 2-4 مہینے کا امکان تو یہی ہے کہ انتخابات ہوں گے اس سال کے آخر میں یا آنے والے سال کے شروع میں۔ تو اس وقت یہ ہے کہ 2 کروڑ ووٹ جو ہیں یہ خود سرکاری اطلاع کے مطابق 2 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ نہیں بنے ہیں۔ تو آپ حضرات جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور آپ کے ملنے والے دوست اور ہم خیال جتنے لوگ بھی ہیں جن سے آپ توقع رکھتے ہیں
کہ ووٹ وہ صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو اپنے ووٹوں کو آپ چیک کریں کہ وہ بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں. نہیں بنے ہیں تو ان کو بنوائیں. یہ اولین کام ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وقت استعمال کا اس کا آیا اور آپ کے پاس یہ ہتھیار ہی نہ ہو اور اس پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا. آپ نے یونین کونسل میں ہر جگہ جو ہے کسی نہ کسی جگہ وہ فہرستیں رکھی ہیں, ان میں آپ جا کے چیک کریں اور دیکھیں اور اپنے ناموں کو دیکھیں. نہیں ہیں تو بنوائیں ووٹ. اور خدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ویسے تو انگنت اور لاتعداد ہیں, شمار نہیں انسان کر سکتا. خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور نعمتوں کا تو ذکر چھوڑیں, آپ صرف سانس کو لے لیں کہ ایک سانس جو آسانی سے اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے. ہر سانس میں آنے جانے میں 2 انعام ہیں اللہ کے. جو بیمار ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کیا حال ہوتا ہے ذکر نفس والوں کا, کیا ان کی جان پر بن جاتی ہے, سانس ہی نہیں آتا. تو اللہ رب العالمین کے فضل اور انعام گنے نہیں جا سکتے, مگر ایک انعام جس کا تذکرہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت کے ساتھ حکمت عطا دی, اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, حکمت کی دیتے ہیں. اور قرآن پاک نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو حکمت مل گئی نا اس کو بہت بڑا خزانہ ملا. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑائی اس کو عطا فرما دی. ایسی اعلیٰ چیز اس کو مل گئی کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز. اب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پڑھ رہے تھے, پھر حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے, حکمت جو ہے علم دین, یہ اللہ کے ہاں اتنی عظیم شے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ پچھلا زمانہ جو تھا اس میں ایک عالم دین تھا جو صرف فرض پڑھتا تھا, اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا, لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا, نوافل نہیں پڑھتا تھا. دوسرا دعائیں کرتا تھا, نفل نمازیں پڑھتا تھا. تو ان میں آپ فاضلہ فرمائیں, بتائیں ان کے درجے کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. بہت بڑی بات فرمائی کہ جیسے میں ایک ادنا امتی کے مقابلہ میں ہوں, اتنا فرق ہے اس عالم دین میں اور اس عالم جو ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. عابد کیا؟ اور یہی بات سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عابدوں میں داخل ہو گیا, درویشوں کے ساتھ مل گیا, خانقاہ میں بیٹھ گیا, نوافل پڑھتا, روزے رکھتا, پھر سمجھ آئی چھوڑ کر عالموں کے پاس آ گیا. صاحب دل بمدرسہ آمد خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریقہ. خانقاہ چھوڑ دی, مدرسے میں آ گیا, پڑھنے پڑھانے لگ گیا, اور جو اہل طریقت تھے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا پیری مریدی کا. گفتم میں آنے عالم و عابد سے فرق بود تا اختیار کر دی اگائیں کھڑی. میں نے پوچھا کہ عالم میں اور عابد میں کیا فرق تھا کہ تم نے عابد کا راستہ چھوڑ دیا اور عالم کا طریقہ اختیار کر لیا؟ گفتاں گلی میں خیش برومی برد موت. اس نے کہا وہ تو اپنی گودڑی جو ہے نا کمبل چاہتا کہ بچا کر لہروں سے اس کو لے جائے, وہ صرف اپنی فکر کرتا. عابد وہی جہد می کند کے بغیر گڑی کرا. عالم تو اگر وہ عالم حقانی تو کوشش کرتا کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی بچائیں. اس لیے فرق تو پڑنا ہی تھا. جیسے نبی اللہ کا جو خیر خواہ ہوتا ہے مخلوق کا کہ ان غرق ہونے والوں کو بچائیں. عابد کیا کہ اپنی اس کو فکر پڑی خود غرض ہے. اس لیے حکمت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑا انعام ہے. اب مگر حکمت کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی حضرت لقمان کے قصہ میں کہ حکمت نام نہیں کہ کسی کے پاس ڈگری ہو نا, وہ ڈپلوما ہولڈر ہو, یونیورسٹیوں سے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے. یہ مدارس اور یہ کالجز اور یونیورسٹیاں یہ علموں کے ادارے نہیں ہیں, یہ علم کے نام پر زہر بیچتے ہیں.
من درون شیش